الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم رواه ابو داود ترمذی شرح سنة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستوں، پیارے بزرگوں، پیارے بھائیوں، بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی۔ وہ جو آخری بات قبلہ علامہ صاحب نے فرمائی ہے بڑی دل کو لگی۔ آپ کو پہلی بات ہی دل کو لگی تو آپ پہلے سن رہے ہیں۔ میں نے جب بات سنی ہے کہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کے کام آئیں، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا نفع دینے والا علم، اور تیسرے نیک اولاد جو دعا کرتی ہے۔ اب اسی کی روشنی میں تھوڑا سا ٹائم میں بھی آپ سے لے لیں، چند باتیں جو پروگرام کے بعد کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو روایت آپ نے سنی ہے، اسے امام ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن ابو داؤد میں لکھا ہے۔ حدیث نمبر ہے 4900، اور امام ترمذی نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ حدیث ہے 1019۔ علاوہ ازیں بہقی شریف ہے، شرح سنہ ہے، مشکات ہے، مرقات ہے، اشد اللمعات ہے، مظاہر حق ہے، میزان الاعتدال ہے، المعجم الکبیر طبرانی صغیر ہے، میرا شرح مشکات کی شروع میں آتی ہے۔ ان تمام کتابوں میں یہ حدیث ہے کہ اذکروا محاسن موتاکم، کہ اپنے فوت شدہ لوگوں کی خوبیاں بیان کریں۔ کیسی تعلیم ہے! اب یہ تعلیم حاصل کریں گے تو سنائیں گے نا۔ اور پھر فرمایا وَكَفُّوا عَنْ مَسَاوِيهِمْ، کفو عن مساویہم، اور ان کی برائیوں سے باز رہو۔ کتنا خوبصورت یہ پیغام ہے، کتنی کمال بات ہے۔ اب یہ کمال بات پر عمل ہم تب کریں گے جب ہمیں آتی ہوگی، اور آئے گی تب جب سیکھیں گے۔ سیکھیں کب؟ جب سیکھنے والے ماحول میں رہیں گے۔ جب سیکھ لیں گے پھر یہ بھی سیکھیں گے کہ آگے بھی سکھانے شوق بڑھ جائے گا۔ پھر ایک نہیں ہزاروں لاکھوں تک لوگ جو ہیں وہ اس مشن میں شامل ہو جائیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام سکھانے کے لیے آئے تھے۔ آپ نے کسی سے کچھ نہیں سیکھا، کوئی فرق دنیا کا نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز میں نے آپ کو سکھائی ہے۔ سب کو آپ نے سکھایا، ہر ایک کو آپ نے سکھایا۔
کشف مجوشی میں دادا صاحب نے لکھا ہے کہ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے کو دیکھا کہ ایسے پانی پی رہا ہے، تو کہنے لگے پیالے کی کیا ضرورت ہے، پیالوں نے چھوڑ دیا، ایک بندے کو دے کے پیالہ چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے دیکھا ایک بندہ ایسے کر کے اپنے بالوں کو انگلیوں سے ایسے کر رہا ہے، تو کہنے کنگھی کی ضرورت نہیں ہے، انگلی سے بھی کام سے آ جائے، کنگھی بھی چھوڑ دیں۔ لیکن آپ کے میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پیالہ چھوڑا ہے نہ کنگھی چھوڑی ہے، پیالہ بھی استعمال فرمایا ہے، کنگھی بھی استعمال فرمائی ہے۔ کیوں کہ آپ نے نمونہ دینا تھا، پیالے والوں کے لیے بھی کنگھی والوں کے لیے بھی، ہر فرد کے نمونہ دینا تھا۔ لیکن یہ ساری باتیں پیارے بھائی تبھی ممکن ہے جب سیکھیں گے۔ اب یہ تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ اے ایمان والو اذکروا محاسن موتاکم، اپنے فوج شدگان کی خوبیاں بیان کریں۔ کشف مجوشی پوری پڑھ لیں، اخبار و خیاسی پوری پڑھ لیں، تذکرۃ الاولیاء پڑھ لیں، غول تاربیشی پڑھ لیں، پھر وہ ایک بڑی کمال کتاب ہے عوارف معارف شریف، وہ پڑھ کے دیکھ لیں، یہ تمام کتابیں بذات القدس پڑھ کے دیکھیں، جتنی کتابیں اولیاء بزرگان دین کے حالات کی ہیں ان میں یہی خلاصہ ہے کہ لوگوں دوسروں کی نیکیاں دیکھو، اپنی برائیاں دیکھو۔ جب انسان دوسروں کی نیکی دیکھے گا، اپنی برائی دیکھے گا، تو غرور و تکبر نہیں آئے گا۔ یہ تعلیم ہے، تربیت ہے جو ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تذکروا ہلاکاکم الا بخیر۔ اس کی راویہ ہیں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ رضی اللہ عنہا۔ وہ فرماتی نبی علیہ السلام کے سامنے ایک بندے کا ذکر کیا گیا اور اس کی برائی بیان کی، تو اس موقع پر آپ نے فرمایا لوگوں اپنے فوشدہ کی برائیاں نہ بیان کریں۔ اور آپ یقین جانو ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو کم از کم نیکیاں دیکھتے تھے، زیادہ سے زیادہ ہوتی تھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، لیکن کم از کم دیکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا جنازہ پڑھانے لگے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا نہیں حضور، وہ چونکہ آپ سے یعنی عقیدت محبت رکھتے تھے، وہ چونکہ ان سے انتظام لینے تھے، ملک کے انتظام چلانے تھے، ایڈمنسٹریٹو ان کے اندر صلاحیتیں تھیں، تو عرض کیا نہیں حضور اس کا جنازہ نہیں پڑھانا، بندہ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ نور نبوت سے سب ملازہ فرما رہے تھے کہ یہ بھی پیارا ہمارا صحابی پیار سے بات کر رہا ہے، آپ نے ہمیں سنو میرے پیارے صاحب، کوئی مجھے بتا دے اس نے کبھی کوئی نیکی کی، کوئی مجھے بتا کوئی نیکی کی۔ تو ایک صاحب اٹھے اس کے حضور میں اس کی ایک نیکی جانتا ہوں، اس نے ایک رات ملک کی سرحد کی حفاظت کی تھی، فرمایا میں اس کا جنازہ پڑھا۔ یعنی دیکھو، یعنی کم از کم نیکی جو ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر جنازہ پڑھا دیا۔ جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ وہ لوگوں کی کمزوریاں چھپاتے ہیں، خوبیاں اجاگر کرتے ہیں، اور ہم جو کچھ بھی نہیں ہے اچھالتے ہیں لوگوں کی برائیاں، نیکیوں کو چھپاتے ہیں، برائی کو اچھالتے ہیں۔ اور اس میں میرے پیارے دوستوں جتنا خوفناک کیریکٹر، جتنا خوفناک رول آج کل میڈیا ادا کر رہا ہے، یہ بالکل غیر اسلامی کام، ٹوٹلی غیر اسلامی۔ یہ یہود و حنوط سے بدتر ہے، لوگوں کی برائی اچھال رہے ہیں، بندے بلا رہے ہیں، ہاں اس کی سناؤ، عورتیں بلا رہے ہیں اس کی سناؤ، فلانے بلا رہے ہیں اس کی سناؤ، اور جو بیٹھے ہیں ان کو بھی شرم و حیا نہیں، اور جو آ رہے ہیں ان کو بھی خوف خدا ہے۔ اور حکومت تو ویسے فارغ ہے، ان کو تو خوف ہے ہی نہیں کہ اگر وہ خوف خدا ہوتا تو سود کے خلاف وہ رٹ نہ کرتے، جو سود کے رٹ کرتے کبھی اس کے لیے خوف خدا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اللہ پاک فرماتا ہے سورۃ البقرہ
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، جو سود باقی رہتا ہے چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، ڈرو اللہ سے، سود چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ نہ اللہ سے ڈرتے ہیں، نہ سود چھوڑتے ہیں، نہ ہی ثابت کرتے ہیں مومن ہو۔ اندازہ کرو کہ ہم کن کے سکنجے میں آئے ہوئے ہیں، اور جن کا سکنجہ ہم پر چڑھا ہوا ہے وہاں نہ دین، نہ حیا، نہ شرافت، کوئی معیار نہیں ہے، وہاں صرف ووٹ معیار ہے۔ ووٹ گدھے کو دے دو وہ اسمبلی ممبر، ووٹ کسی پاگل کو دے وہ اسمبلی ممبر، ووٹ جاہل کو دے وہ اسمبلی ممبر، ووٹ مرزئی کو دے وہ اسمبلی ممبر، ووٹ کافر کو دے وہ اسمبلی ممبر۔ یہاں کوئی معیار نہیں ہے اسلام کا کہ ووٹ کس کو دینے کو، ووٹ دے دو جو مرضی کا آگے آ جائے۔ تو اس ملک میں معیار ہی کوئی نہیں دین اسلام سامنے رکھے، اس ملک کے حکمرانوں سے کیا ملک کو کی جا سکتی، تو وہاں یہ خرابی ہونی۔ آپ کے میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور حدیث سنیے، اس کی راوی بھی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے، اور یہ حدیث جو ہے اسے نقل کیا ہے امام بخاری سے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نسائی شریف میں آتی ہے، بخاری کی تمام شروع میں آتی ہے، امام بہقی نے اس کو نقل کیا ہے، مشکوٰۃ شریف میں کتاب الجنائز کے اندر حدیث آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لا تسبوا الاموات، جو مر جائے کو گالی مت دو، قد افضوا الی ما قدموا، وہ اپنے عملوں کو پہنچ گئے۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں مومنوں سے، یہ بات ہو رہی مومنوں کے بارے میں، ابو جہل کے بارے میں بات نہیں ہے، یہ ابو جہل یا ابو لہب کی بات نہیں ہے، یہ ایسی جتنی بھی حدیث ہیں وہ ایمان والوں کے بارے میں۔ شاید کوئی سمجھے کہ مرضیوں کا بھی کچھ نہیں کرنا اپنے بیان، شاید کوئی سمجھے کہ ہم نے یہودیوں کو کچھ نہیں بیان کرنا، یہ سب کچھ نہیں، یہ صرف مومنوں کے لیے کہ مومنوں کی برائیاں نہیں بیان کرنی، مومنوں گالی نہیں دینی، ان کی خوبیاں بیان کرنی۔ کافروں کو تو بتانا ہے یہ خطرناک لوگ ہیں، یہودیوں کو تو بتانا ہے کہ ان کے پیچھے لگ جانا تباہ ہو گے۔ اللہ خود فرما رہا ہے، وہ خود فرما رہا ہے، وہ خود فرما لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے نہ لگ جانا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، فرمایا یہودی عیسائی تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، اگر پیروکار ہو جاؤ گے تمہارے سے راضی ہو جائے۔ وہ تو اللہ خود فرما رہے ہیں۔ ایسی وہ تمام احادیث جو ہیں وہ ایمان والوں کے بارے میں، ایمان والے کی برائی نہیں بیان کرنی، ایمان والے کو گالی نہیں دینی، ایمان والے کو برا بھلا نہیں کہنا، بلکہ اس کی خوبیاں بیان کرنی۔ چنانچہ جب یہ بات ہوئی تھی اس کے پیچھے ہسٹری کیا تھی؟ اس کے پیچھے ہسٹری یہ تھی، جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابی مبارک وسلم کی ذات پاک میں ایک جنازے کے جاتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب لوگوں نے کہا کہ حضور ہمارے محمد صدقے قربان جی یہ بہت اچھا، تو آپ نے وہ وجبت، پھر ایک اور جنازہ گیا، لوگوں نے کہا یہ بہت برا آدمی تھا، وہ وجبت، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کے لیے واجب فرمایا، اس کے لیے واجب فرمایا، کیا واجب فرمایا؟ فرمایا جس کی خوبی تم نے بیان کی اس کے لیے جنت واجب ہے، جس کی برائی بیان کی اس کے لیے دوزخ واجب۔ کیوں؟ فرمایا شہادت القوم والمؤمنون شہود اللہ فی الارض، لوگوں کی شہادت اور مومنین کی زمین پر شہادت، یہ اللہ تعالیٰ کی گواہی، یعنی جو یہ کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ویسے کر دیتا ہے۔ اب اس کے بعد آگے پھر وہ آپ نے تعلیم فرمائی کہ کسی کو مرنے کا برا نہیں کرنا، خوبی بیان کرنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے، کسی کو خوبی بیان کرنا اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم اللہ کے گواہ ہو زمین کے اوپر، جو تم کہہ دیتے ہو اللہ تعالیٰ ویسے فرما دیتے۔ آپ نے میں نے بھی دیکھا ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو کتنا برائی کیوں نہ کر یار، چنگا سی پھر بھی چنگا سی، اور اگر تنگ ہو کے بھی کہیں گے نا کہ چلو کچھ بھی بھائی آپ بندہ پھر بھی چنگا سی، چلو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ چن چن کے ان کی برائی نہیں بیان کرتے، لیکن جن کی چن چن کی برائیاں بیان کرنی ہیں وہ اسٹیٹ
وہ دین، وہ ایمان کے مجرموں کی چن چن کی برائی بیان کی جاتی ہے. میر جعفر صادق کی بیان کی، منافقین کی عبداللہ بن ابی کی بیان کی جاتی ہے. وہ لوگ جو حدیثیں سناتے تھے لیکن وہ حدیث میں اپنی طرف سے کوئی انسلٹ کر دیتے تھے یا جھوٹ بولتے تھے، ان کی گن گن کے بات کی جاتی ہے کہ ان سے بچو، یہ راوی سے، یہ راوی سے، یہ راوی صحیح تھی. وہ دین کے تحفظ کے لیے. باقی کی خلاف اس لیے کارروائی ہوتی ہے کہ وہ دین کا اور دنیا کا اور ملک کا دشمن ہوتا ہے. لیکن باقی جو پبلک ہوتی ہے مومن ہوتے ہیں، گناہ گار نہیں ہوتے، ان کے گناہ چھپانے سے، درگزر کرنے سے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اسی طرح ہے. اب حضرت صاحب نے ایک بات سنائی تھی کہ یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کو نفع دیتی ہیں. ان میں سے ایک میں آپ کو واقعہ سنا. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے ظاہر زمانہ حیات میں ایک بندہ تھا، اس کا انتقال ہوا. تو اس نے مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو نصیحت کی. عمر بن شعیب اپنے والد سے اور اپنے دادا سے بیان کرتے. اس نے وصیت کی، نام اس کا تھا عاص بن وائل، کہ میرے مرنے کے بعد 100 غلام آزاد کر دیں. وہ ٹھیک ہے، امیر آدمی تھا. جب وہ مرا تو اس کے ایک بیٹے نے جن کا نام تھا حشام، یہ قدیم الاسلام لوگوں میں شامل، اس نے فوری طور پر 50 غلام آزاد کر دیے. 2 اس کے بیٹے تھے، ایک کا نام تھا حشام، ایک کا نام تھا عاص، عامر بن عاص، ایک کا نام حشام بن عاص. تو جو عمر تھا اس نے کہا کہ بھائی یہ تو نے کیا کیا ہے؟ کافر کو تو اپنے عمل کا ثواب نہیں ہے، یہ جو تم نے 50 غلام آزاد کر دیے ہیں اس کا تو کیا ثواب ملے گا؟ ان کے یاد والد صاحب نے کہا تھا ٹھیک ہے، لیکن تم یہ بھی تو پتہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھا. کہا تھا یہ تو ہے. کیا نبی میں کیسے کروں گا؟ نبی محترم علیہ السلام سے پوچھ لیتا ہوں، اگر آپ فرمائیں گے تو میں بھی کر دوں گا. یہ ایک کتاب ہے المغنی، امام ابن قدامہ کی کتاب ہے. اس کی والیوم نمبر 3 ہے اور پیج نمبر ہے 521. یہ سعودی عرب کی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی کتاب، اس میں واقع لکھا ہے. اور ہمارے ملک میں جو کتابیں ہیں مثلا ابو داؤد شریف ہے، اس میں بھی واقع ملتا ہے. جلد نمبر 2 صفحہ 43 اور مشکوٰۃ شریف ہے صفحہ نمبر 244. امام بیہقی کی کتاب ہے السنن الکبریٰ، اس کی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر ہے 279. ان تمام کتابوں میں واقع لکھا ہوا. اب وہ دونوں بھائی جو تھے وہ اس بات پر تکرار کر رہے ہیں کہ یار ابا جی تو تھے، عمر کہتے ہیں ٹھیک ہے ابا جی تھے لیکن مسلمان تو نہیں تھے نا. مسلمان کو اپنے عمل کا نفع نہیں، تیرے میرے عمل کا کیسے نفع ہوگا؟ کہتے ہیں نبی علیہ السلام فیصلہ کریں. اب وہ دونوں پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضرت عمر بن عاص اس نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بھائی ہے، باپ نے وصیت کی 100 غلام آزاد کرنے، اس نے 50 کر دیے آزاد، اور میرے لیے کیا ہوگا؟ کیا میں باقی 50 کر دوں؟ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ اس کا باپ اسلام کا مخالف ہے، دشمن ہے، کافر ہے، مشرک ہے. تو آپ نے جو کلمات فرمائے آج بھی کتابوں کے اندر موجود ہیں. فرمایا انہ لو کان مسلما، اگر یہ مسلمان ہوتا، فاتقتم ہو اور تصدقتم ہو اور حججتم ہو بلہ ذالک، اگر یہ تمہارا باپ مسلمان ہوتا تو گردن آزاد کرتے، تم صدقہ کرتے یا تم حج کرتے، تو تمہارے تمام اعمال کا ثواب تمہارے باپ کو پہنچتا اگر وہ مسلمان ہوتا. اب چونکہ وہ کافر تھا تو کافر کے بارے میں تو بتانا تھا.
تو کافر کا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں تنقید ہوتی ہے، تشریح ہوتی ہے تاکہ لوگ اس کے پیچھے نہ لگ جائیں، لیکن مومن کی تنقید سے نہیں ہوتی، اس کی خوبیاں بیان کی جاتی ہے، خوبی بیان کرنے میں اس کو نفع دیتا ہے۔ اتنا کہہ دینا استغفر اللہ، کیا کہیں؟ استغفر اللہ، یا اللہ میں نے پڑھا ہے استغفر اللہ، تو یا اللہ یہ میں نے پڑھا تو ہے پر تیری حضور گزارش ہے میں نے ایک دفعہ پڑھ لیا ہے، اس کا ثواب میری عبادت ہوتا۔ اب یہ حدیث شریف ہے، حضرت امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ اس کو نقل فرماتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ اس کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنی ماں یا اپنے باپ کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہے، اور اس دعا کا صلہ، استغفار کا صلہ، سبحان اللہ کا صلہ، اللہ اکبر کا صلہ، لا الہ الا اللہ کا صلہ، قل هو اللہ کا صلہ، جو بھی پڑھے درود شریف کا صلہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے ماں باپ کو عطا فرماتا ہے، اور ان کی نیکیاں جنت میں بڑھ جاتی ہیں۔ جب نیکیاں بڑھتی ہیں پھر ان کا مکالمہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندے کی بات ہوتی ہے، بندہ پوچھتا ہے یا اللہ یہ میری نیکیاں کیسے بڑھی ہیں، یا ربی انا لی ہذہ، یہ کس نے میری نیکیاں بڑھ دی ہیں؟ تو پھر اللہ جواب دیتا ہے فیقول باستغفار ولدک لک، عورت تو لکے کہہ دے، فرمایا تیرے بیٹے نے استغفار کیا ہے، میں نے تجھے ثواب عطا فرمایا۔ مومن کے لیے، مومن کے لیے تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ کریم کی جو یہ محبت کی بات آپ نے سنی ہے علامہ صاحب سے کہ یہ سیکھنا سکھانا بڑے فائدے کی بات، ہمارے آپ کا سلسلہ سیکھتے سکھاتے تھے، سیکھتے ایسے تھے، سکھاتے لوگوں تھے، بندوں سے نہیں سیکھتے، بندوں سے سب سیکھتے، اور ہم سب سے سیکھیں گے، اور جہاں تک توفیق ہوگی آگے بات پہنچائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک نے کتنا اس کا درجہ دیا ہے، بیان فرمایا کہ جو آدمی اس کی تعلیم، تربیت، اصلاح، فلاح، بہبود کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جس نے اس کی اصلاح کی ہے، اس کی تعریف کی ہے، اس کی بھلائی کی ہے، اس کو سکھایا ہے، پڑھایا ہے، اس کو صحیح راستے پر چلایا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ اس کے بہو کی بات سکھائی سنائی ہے، کل قیامت کے دن انبیاء کا درجہ سب سے اونچا ہوگا، اس سے نیچے اس کا درجہ ہوگا۔ یہ تعلیم، تبلیغ، تربیت، شوق پیدا کرنے کے لیے یہ جو انہوں نے بات فرمائی ہے علامہ صاحب، یہ تقریر نہیں ہے، میں اس کو تقریر نہیں سمجھتا، یہ ہے تلقین، اصلاح، تربیت، تعلیم، تبلیغ، دعوت، سکھلائی، یہ وہ چیز ہے جو پک کر لے گا اس کا اپنا فائدہ، جو سن کے چلا جائے گا اس سن کا سننے کا ثواب تو ہوگا، لیکن فیوچر میں اس کو نفع کوئی نہیں ہوگا۔ جب تین باتیں سنا رہے ہیں، اچھا اب یہ دیکھو، اب تھوڑی سی میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، میں آیا کافی دیر کے بعد، یعنی کئی مہینوں کے بعد میں آپ کے پاس آیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آدمی سلو ہو جائے۔ آج میں نے ایک مسجد میں نماز پڑھی ہے عصر، میرا خیال تھا کہ وہاں کے لوگ اعلان کریں گے کہ آج 10 وہاں ہے، کوئی اعلان نہیں، بندے بیمار ہوتے رہتے ہیں، بندے غائب ہوتے رہتے ہیں، باہر جاتے رہتے ہیں، دین تو نہیں بیمار ہوتا ہے، دین کی دعوت دینی سے۔ جس دن ہفتہ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہفتہ وار جو اجتماع ہوتا ہے وہاں عصر کی نماز جتنے بندے آ جائیں، 10 20 50 100 جتنے آ جائیں، ان کی ٹولیاں بنا دیتے ہیں، ٹولیاں بنا کے
تمام علاقے میں بیچ دیتے ہیں، کارخانوں میں بیچتے ہیں، دکانوں میں بیچتے ہیں، فیکٹری بیچتے ہیں، گھروں بیچتے ہیں کہ لوگوں کو اطلاع کرو کہ آج اجتماع ہے۔ اس کا رزلٹ اچھا نہیں کرتا ہے، جو کبھی نہیں آتا وہ بھی آ جاتا ہے۔ وہ جو چل کے آتا نا اس کا نظریہ ہوتا ہے کہ میں ثواب لوں گا، علم سیکھوں گا، جتنے قدم چل کے آتا۔ اب پیدل آتا تو قدم چلتے، اب پیدل نہیں آیا، موٹر سائیکل پر آیا تو موٹر سائیکل کے وہ نوزل سے ایک چکر، دوسرا چکر نوزل کا، پھر تیسرا چکر نوزل کا، وہ کاؤنٹ ہوں گے۔ ایسے ہی جو گاڑی چلتی ہے اس کے پہیے کے چکر کاؤنٹ ہوں گے، تو جتنے چکر گاڑی کے پہیے کوئی موٹر سائیکل آئے ہیں وہ کاؤنٹ ہوں گے، اور جو پیدل آئے گا اس کے قدم کاؤنٹ ہوں گے، اور ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرماتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کی معافی کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک اس کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا، مچھلیوں کی ڈیوٹی لگا دیتا، چونٹی کی ڈیوٹی لگا دیتا کہ اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرو، یہ میرا دین سیکھنے جا رہا ہے۔ اچھا جتنے لوگ آتے اتنا ثواب اس بندے کو ملتا جو وہاں اعلان کرتا، تو اعلان کرنے میں پیسے تو خرچ نہیں ہوتے۔ اس لیے آئندہ سے میرے پیارے بھائی یاد رکھو، مفت میں جو نیکی ملے وہ کیوں چھوڑے۔ ہمارے ادھر چائنا اسکیم میں روزانہ درس ہوتا ہے فجر کے بعد، صرف اونلی 15 منٹس، اور میں لائیو پروگرام پورے ورلڈ میں دکھاتے ہیں، فیس بک پہ دکھاتے ہیں۔ اچھا صرف 15 منٹ ہوتا ہے، لیکن روزانہ ڈیوٹی لگی ہے 2 بندوں کی، وہ نہ تو وہ اعلان کرنے کا درس ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، پھر ہفتہ وار کا اعلان کریں گے، پھر ماہانہ کا اعلان کریں گے، پھر 3 دن کے تبلیغی دورے کا اعلان کریں گے، روزانہ اعلان کریں، روزانہ بلا نام، یہ سمجھ کے کہ یہ بھی اذان کی طرح پکار ہے۔ 5 دفعہ روزانہ اذان ہوتی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، سب کو پتہ ہے نماز پڑھنی، پھر اذان ہوتی ہے، سب کو پتہ ہے، پھر اذان ہوتی ہے، پتہ بھی ہو تب بھی اعلان کرنا چاہیے۔ کوئی نیا بندہ آ جاتا ہے، کوئی نیا بندہ آ جاتا ہے، چلو یار میں بھی چلتا ہوں، تو اس کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ تھوڑی سی مہربانی اپنے آپ پر کریں، کیوں کہ اپنے پر مہربانی کریں، جسے اعلان کرنا ہے اپنے اوپر مہربانی کرنی ہے۔ الدال الخیر کفائل ہی، اچھی بات کی دعوت دینے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا سن کے عمل کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اور میرے پیارے پیارے بھائیو یاد رکھو، قیامت کے دن گناہ گار بھی پچھتائیں گے اور نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو کوئی بات سمجھ میں آئی کہ گناہ گار پچھتائیں گے، تو نیک کیوں پچھتائیں گے؟ فرمایا نیکی اس لیے پچھتائیں گے جب ان کی وہ نیکیاں جو انہوں نے کی ہوں گی اس کا ان کو ثواب، کریڈٹ، انعام ملے گا، تو پھر کہ کاش وہ نیکی بھی کر کے آتے، کاش وہ نیکی بھی کر کے آتے، کاش وہ نیکی بھی کر کے آتے، لیکن کل کا کاش کسی کام نہیں آئے گا، دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ یہ زندگی ایک موقع ہے، اس میں چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ دین کے لیے ہر وقت جگانا پڑتا ہے اور ایکٹیو رہنا پڑتا ہے، ایکٹیو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپس آئے تو آپ آئے تو گھر جب آئے تو پھر ازواج پاک کو باقی فدا ہوتی تھی نا، اچھی بیویاں تھی نا، تو حضور آپ ذرا غسل فرما لیں، غسل فرما، اور غسل فرما لیا، کپڑے تبدیل فرما لی، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اسی طرح زرا، اسی طرح خود پہنا ہوا ہے اور ہاتھ میں اسلحہ ہے۔ حضور پیارے غریب آقا، آپ نے غسل فرما لیا؟ حضور میں تو ابھی تک ویسے ہی ہوں، آئیں پھر جہاد میں، پھر چل پڑے، آپ پھر چل پڑے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جبریل چھوڑو ساری میں جہاد ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے اوکے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کون کہے گا جس کا دین سے تعلق نہیں، میں بتا دوں، وہ تو دین لے کر آئے تھے، وہ تو دین لے کر آئے تھے، اگر وہ ایسے فرما دیتے تو دین کہاں تھا؟ کبھی نہ دین ملتا۔ انہوں نے رات دیکھی، نہ دن دیکھا، نہ بارش دیکھی، نہ خزاں دیکھی، نہ بہار دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی، انہوں نے لگے اللہ کا پیغام سنا ہے۔ اللہ نے واضح طور پر یہ قرآن پاک کی آیت اس میں ارشاد ہے
کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے پیارے رسول علیہ السلام، آپ کے رب نے جو آپ پر نازل کیا اس کو پہنچا۔ ایک بات نہیں، اور پھر ایک بات کہنے میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ چلو کل کر لیں گے، یہ چلو کل والا مسئلہ جو ہے نا، چلو اگلی دفعہ سے جو قومیں اگلی دفعہ کہتی ہیں آئندہ سے کہتے ہیں، وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی، کبھی وہی ترقی جو کہتے ہیں ابھی کریں، ابھی کامیاب ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ جل مجدہ کے محبوب علیہ السلام غزوہ بدر میں مسلمانوں کے لیے اللہ کے حضور 3000 فرشتوں کی دعا فرما رہے تھے، دعا کے بعد 3000 فرشتے آئے، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا ہاں ان تصبروا وتتقوا، کیا محبوب علیہ السلام ان تصبروا وتتقوا، سورۃ آل عمران آیت 125، اگر یہ صبر کریں گے، گھبرائیں گے نہیں، ثابت قدم رہیں گے، مستقل مزاج رہیں گے، اور دل میں میرا خوف بھی رکھیں گے، لاپرواہ نہیں ہوں گے، تو وَيَعْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، تو پھر میں 5000 فرشتے بھیجوں گا، لیکن شرط یہ ہے گھبرائیں نہیں، ثابت قدم رہیں، صبر کریں، ڈرتے رہیں مجھ سے۔ یہ اس کی تعلیم اس کی کتاب میں لکھا ہوا، کلام الہی میں یہ بات۔ پھر ایک اور یہ آپ نے اکثر سنا ہے، یہ آیت اکثر سب سنتے ہیں، ہم لوگ سنتے سناتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، سورت یہ 24ویں پارے میں آتی ہے، سورۃ المومنین، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر استقامت قائم رہے، ہلے نہیں، گھبرائے نہیں، حالات و معاملات کی کوئی پرواہ نہیں کی، بس اس وعدے پر عہد پر قائم رہے ہیں، اللہ فرماتا تنزل علیہم الملائکہ، پھر ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں یار ہماری بار فرشتے پتہ نہیں کیوں نہیں آتے، کہتے ہیں نا لوگ، تو فرشتے کیوں آئیں گے؟ کبھی نہیں فرشتے آئیں گے، کبھی نہیں آئیں گے۔ جو ہمارے حالات ہیں، ہمارے حالات کیا ہیں؟ مسجد میں نماز پڑھ لی، تسبیح پڑھی ہوئی ہے، اور ماتھا کولا سیاہ ہے، گھر گئے ہیں، جو لوگ بتاتے ہیں، کسی گھر میں آدمی نہیں جاتا، لوگ اپنے حالات بتاتے ہیں، جب پوچھا جاتا ہے پھر بتا دیتے ہیں بھائی رات کیسے گزرتی ہے، کہتے بعد جی ذرا نماز تو بندی سے پڑھتے ہیں، پھر تھوڑا سا نا ریسٹ کر لیتے ہیں۔ میں ریسٹ کیا کرتے ہیں؟ تکیے لگا لیتے ہیں، نہیں ٹی وی لگاتے ہیں، تکیے نہیں لگاتے، ٹی وی لگا لیتے ہیں، اور پھر وہ کچھ پروگرام دیکھ لیتے ہیں، تو سارا پٹھا بٹھا دیا ٹی وی میں، وہاں بوڑھیاں بیٹھی ہوئی ہیں، بے پردہ عورتیں آ رہی ہیں، وہاں انسانوں کی اعمال پر گفتگو ہو رہی ہے، غیبتیں ہو رہی ہیں، برائیاں نشر ہو رہی ہیں، یہ وہاں چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، تو فرشتے کیسے ہیں؟ فرشتے نہیں ہیں۔ صبح بیوی کہتی ہے وہ میری بہن کی شادی ہے تو وہاں 50,000 روپے دینا، کہتا بھی جاتا ہوں، تو سود کے پیسے لے کر اس کو چیک دے دے 50,000، فرشتے کہاں سے ہیں؟ فرشتے تو نہیں ہیں۔ سود ہم کھاتے ہیں، برائی ہم کرتے ہیں، ماں باپ کا احترام ہم نہیں کرتے، لوگوں کے کوٹھوں پر، چھتوں پر، دروازوں میں تانک جھانک کرتے ہیں، چلتی عورتوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور جھوٹ بولتے ہیں، اور دھوکے دے رہے ہیں، ملاوٹیں کر رہے ہیں، کتے کا گوشت بیچ رہے ہیں، گدھے کا گوشت بیچ رہے ہیں، کتے کی چربی نکال کے وہ گھی میں ملا کے بیچ رہے ہیں، اور مردہ بکریاں، مردہ مرغیاں بیچ رہے ہیں، شوار میں سستے اور مہنگے کر کے بیچ رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں فرشتے نہیں آئے۔ فرشتے کیسے آئیں گے؟ فرشتے تو تب آئیں گے جب ہم اللہ کے محبوب کی پیروی کریں، اللہ کی بندگی کریں، پھر تتنزل علیہم الملائکہ، پھر فرشتے آئیں گے، اور فرشتے آ کر یہ نہیں کہ وہ آگے بیٹھ جائیں کرسی پر، نہیں کہیں گے اللہ تخافوا، خوف نہیں کرنا، ولا تحزنوا،
غم بھی نہیں کرنا. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ, اور تمہیں بشارت دینے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. اور ایک اور بات سنو, بنانا نہیں ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ہم دنیا میں بھی تمہارے مددگار ہیں, قیامت کو بھی تمہارے مددگار. یہ اللہ تعالیٰ کی شان. اور پھر یہ دیکھیں سورۃ الانفال, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہم نے فرشتے بھیجے مسلمانوں کی مدد کے لیے, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے فرشتوں کو کیا فرمایا. اب دیکھیں فرشتے اللہ تعالیٰ کے آئے ہیں مسلمانوں کی مدد کے لیے, اور مسلمانوں کو کیا کہہ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو کیا فرما رہا ہے. میدان بدر سجا ہوا ہے اور فرشتے اللہ کی جناب سے حاضر ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, سنو پیغام, اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا, اے ایمان والو جب تم دشمن سے ملنا تو ثابت قدم رہنا. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, اور اللہ کا ذکر نہ چھوڑنا اور فلاح پاؤ گے, کامیابی اللہ تمہیں عطا فرمائے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ فرشتوں, میرے محبوب کے غلام میدان کارزار میں کھڑے ہیں اور وہ دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہیں, تو تم نے کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے بارش اتاری کس لیے, تاکہ تم نہا لو, تمہاری جگہ پکی ہو جائے اور تم سے ناپاکی دور ہو جائے. اور پھر ہم نے فرشتوں کو تمہارے میں بھیجا, اذ یوحی ربک الی الملائکۃ, اور ہم نے, اللہ فرماتا ہے تمہارے رب نے فرشتوں کو وحی کی, انی معکم, فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں. اور تم نے کیا کرنا ہے, فثبتوا الذین آمنوا, تم نے مسلمانوں کو ثابت کرنا, تم نے ثابت کر رکھنا, فرشتوں نے ثابت کر رکھنا. لیکن یہ کب ہے, جب ان کے سامنے سے کوئی عورت گزر جاتی ہے تو نگاہ سے اٹھا کے دیکھتے ہی نگاہ, تو ہم تو گھر پہنچا کے آتے ہیں, ہم تو گھر پہنچا کے آتے ہیں, تو ہمیں ہمارے ساتھ فرشتوں نے کیسے آنا ہے. مسلمانوں, یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے. تقریریں ہو رہی ہیں, واعظ ہو رہے ہیں, واعظ کرنے والے واعظ کر رہے ہیں, تقریریں کر رہے ہیں, لیکن جب شیطان کا حملہ ہوتا ہے تو واعظ والوں کو بیڑا غرق ہو جاتا ہے, سننے والوں کو دھو ہی جاتا ہے. اس کے لیے ہمیں مسلسل محنت کی ضرورت ہے. محنت کریں گے انشاءاللہ اللہ مدد فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کو سلامت ہوگی. بڑے اچھے لوگ ہیں ماشاء اللہ, اتنی سارا دن ورکنگ ہوتا ہے, لمبا سا دن ہے, پھر آ جانا 10 کے لیے بڑی بات ہے. اللہ کو خوش رکھے. لیکن جب بدھ آئے گا نا, چوتھا تیسرا دن ہوتا ہے, تو اپنی بھی مساجد میں اعلان کر دیں, دعوت دیں. ہم 3 دفعہ دعوت دیتے ہیں ہفتے میں, ایک فجر ہے, ایک ظہر ہے, ایک عصر, پھر عصر کے بعد نکل جاتے ہیں, دکانوں میں جاتے ہیں, کارخانوں میں بھی جاتے ہیں لوگوں کے پاس کہ آج اجتماع آنے میں. یہ جب ایسی تحریک پیدا ہو جاتی ہے لوگوں میں تو پھر لوگ بھی شوق سے آتے ہیں. آج پتہ نہیں اجتماع ہے گا, ہاں جی تو آج اچھا پھر اسے کوشش کریں گے, نہیں آئیں گے. آپ بھی ایسے کریں, جب جمعہ بدھ آئے تو آپ اپنے اپنے محلے میں, مسجد نور مسجد ہے, وسیع مسجد ہے جی, مدینہ مسجد ہے, جو بھی مسجد وہاں کے جو آپ کے دوست ہیں وہ اعلان کریں, اور اس کے بعد وہ دوستوں کو لے کے ذرا راؤنڈ کر لیں, عصر کی نماز میں بھی آج اجتماع میں جانا. اتنا سا کام ہے, پھر آپ دیکھیں رزلٹ کیا نکلے. تو فائدہ آپ کا اپنا ہی ہے. قادری محلے میں, یہ قادری محلہ ساتھی نزدیک ہے, وہ نور مسجد دور ہے تھوڑی سی, سیم صاحب کی مسجد دور ہے. یہ جو قریب قریب مسجد ہے, یہ ساتھ ایک مسجد ہے حیات النبی, کیا نام ہے اس کا, یہ تمام مساجد کے اندر بندہ ایک بھیج دیں,
کہ بھی آج ایک ڈیوٹی ہے، کسی کی ڈیوٹی لگا دیں کہ آپ نے وہ اعلان کرا کیا، اتنی سی بات، کام تھوڑا نفع زیادہ، پھر جب نفع ملے گا تو پھر کاروبار بڑھے گا، جب کاروبار بڑھے گا تو منافع ہو رہے گا، جب منافع ہو رہے گا تو پھر دکانیں بھی اور بن جائیں گی اور سیل مین بھی مل جائیں گے اور بڑا کچھ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ مہربانی کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھدار فرمائے، آمین۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔ اذان دے دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا صلی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة من ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ وصلی اللہ علیہ وسلم وعلی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ اللہ۔